اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذی سمع فی السماء بأحمد وفی الارضین بالقاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. سامعین وقار، ارباب فکر و دانش، سلسلہ گفتگو عقائد تشیع کے حوالے سے چل رہا ہے، اور آج ہم اس سلسلے کی 7ویں کڑی پہ پہنچے ہیں، اور وہ سلسلہ گفتگو ہمارا جس کو ہم نے کل بیان کیا تھا عقیدہ رجعت، اس کے حوالے سے جتنا وقت ملا، جتنی تفصیلات ہو سکی آپ کی گوش گزار کر دی. آج انشاءاللہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، ایک اور عقیدے کو بیان کرتے ہیں. وہ ہے شیعیان اہل بیت کا قرآن کے بارے میں عقیدہ، کیونکہ قرآن کے حوالے سے ہماری جانب طرح طرح کی باتیں منسوب کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ شیعیان اہل بیت قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. اور آج قرآن کے حوالے سے ہی کوشش کروں گا کہ فقط قرآن کو ہی بیان نہ کروں، وارثان قرآن کو بھی ساتھ میں بیان کروں. اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زمین پر جتنے بھی انبیاء بھیجے، ہر انبیاء کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا کیا. دیکھیں، اگر یہ انبیاء کو معجزات نہ ملیں تو لوگوں کی اکثریت ان کی زبان پہ یقین نہ کرے. تو یہ خدا نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کے ساتھ ایک معجزہ عطا کر دیا، اور معجزہ بھی اس انداز سے عطا کیا کہ اس زمانے کے لوگوں کے مزاج جیسا ہو. مثال دیتا ہوں، اللہ نے جب حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو اس زمانے میں طب کا دور تھا، ڈاکٹری کا دور تھا، طرح طرح کی بیماریوں کے علاج ایجاد ہو رہے تھے. تو اللہ نے جب عیسیٰ کو بھیجا تو انہیں ایک ایسا ہاتھ دے کر بھیجا کہ اگر وہ اندھوں کو لگاتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی، بہروں کو لگاتے تھے وہ سننے لگ جاتے تھے، گونگوں کو لگاتے تھے ان کو زبان مل جاتی تھی، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. میں کہوں گا اگر عیسیٰ کی وجہ سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو فخر عیسیٰ کی وجہ سے کیسے کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بھیجا، اس زمانے میں جادوگری اپنے عروج پر تھی، تو اللہ نے کیا کیا، موسیٰ کو 2 معجزات عطا کیے.
ایک ان کو دیا ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ کہ جب بھی اس کو بغل میں رکھتے تھے وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا، اور دوسرا اللہ نے ان کو دیا تھا عصا، جب بھی زمین پر پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے جب محمد مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا، تو رسول گرامی اسلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں عرب والوں کو اپنی زبان پہ بہت ناز تھا۔ اب یہاں پہ میں بیان کروں، عرب والوں کے پاس دو ہی چیزیں تھیں جن پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ ایک تھی ان کی زبان، اتنا اس پر فخر کرتے تھے کہ جس کو عربی نہیں آتی تھی اس کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا مطلب ہے گونگا، جو بول نہ سکے، یعنی وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان کو اپنی زبان پہ اتنا غرور تھا۔ دوسری چیز تھی تلوار، اتنا ناز تھا عرب والوں کو اپنی تلوار پہ کہ قبائل کی آپس میں جنگیں چلتی تھی اور کئی نسلوں تک چلتی رہتی تھی۔ تو یہاں پہ عرب والوں کے پاس تھی دو چیزیں، ایک تھی ان کی زبان، دوسری تھی ان کی تلوار۔ تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، پریشان نہیں ہونا، اگر ان عرب والوں میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو آپ کو دو معجزے عطا کروں گا۔ ان کی زبان کا جواب قرآن ہوگا اور ان کی تلوار کا جواب علی ہوگا۔ دو معجزے عطا کروں گا۔ اور اللہ نے یہ کیسے معجزے عطا کیے کہ جس طرح قرآن لاجواب ہے ویسے ہی علی لاجواب ہے، جس طرح قرآن بے مثال ہے ویسے ہی علی بے مثال ہے، جس طرح قرآن زندہ معجزہ ہے ویسے ہی علی زندہ معجزہ ہے۔ اب اگر علی کو کوئی مردہ سمجھتا ہے، علی کو ماننا چھوڑ دے۔ جیسے قرآن زندہ معجزہ ویسے علی زندہ معجزہ، جس طرح قرآن ہدایت کرتا ہے علی ہادی ہے۔ میں کہوں گا اگر کبھی قرآن کو لکھنا ہو تو علی لکھ لو، اگر کبھی علی کو لکھنا ہو تو قرآن لکھ لو، اگر قرآن کو کبھی مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو۔ اس لیے کہ یہ قرآن ہے اور علی وارث قرآن ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف کیا ہے؟ جس کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکے۔ توجہ چاہوں گا، یعنی جو چیز انسان کی سمجھ میں نہ آئے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ میں کہوں گا مسلمانوں یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ 1400 سال سے تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سمجھ میں آ جائے وہ قرآن نہیں۔ جب قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا تو جو وارث قرآن ہے علی، وہ کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اگر وہ سمجھ میں آ گیا پھر وہ علی نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہو سکتا۔ اب میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ قرآن معجزہ ہے، اور کیسا معجزہ؟ کہا قیامت تک رہنے والا معجزہ۔ جب تک دنیا میں رسول خدا کا دین باقی ہے تب تک یہ قرآن باقی رہے گا، اور جب تک قرآن باقی رہے گا وارث قرآن بھی باقی رہے گا۔ اب یہاں پہ میں کچھ آیات پیش کروں گا اور قرآن سے اور ثابت کرنا چاہوں گا کچھ باتیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔
قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ مبارکہ آل عمران۔ کون سی سورہ ہے؟ اللہ نے کہا یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ عمران نہیں کہا، اس لیے کہ اگر عمران کہہ دیتا تو دنیا میں جتنے بھی محترم عمران تھے کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ اب پہلے بیان کر دو عمران کون کون سے ہیں۔ جب بھی عمران کہا جاتا ہے 3 طرح کے عمران ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلے ہیں موسیٰ ابن عمران، حضرت موسیٰ کے والد جناب عمران۔ دوسرے ہیں جناب عمران جناب بی بی مریم کے والد مریم بنت عمران، اور تیسرے ہیں عمران بن عبد المطلب کہ جن کو ہم کہتے ہیں ابو طالب۔ عمران تو ہمارے سامنے واضح ہو گئے، لیکن بار الہ تو نے سورہ عمران نہیں کہا، تو نے کہا سورہ آل عمران، یعنی دنیا پہ کوئی ایسی آل عمران ہے کہ جن کا نام اللہ قرآن میں لے کر فخر محسوس کر رہا ہے۔ اب آل عمران ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں، میں بیان کروں گا ان میں سے کون سا آل عمران اللہ نے مراد لیا۔ حدیث نہیں بیان کروں گا، قرآن سے ہی ثابت کروں گا۔ چلیں دوسری آیت کی جانب، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا، اللہ نے مصطفیٰ بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ آدم کو، نسل آدم کو نہیں، آدم کو چن لیا۔ پھر کہا نوحن، نوح کو چن لیا، نوح کی آل کو نہیں چنا۔ پھر کہا و آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو چن لیا، لیکن ساری آل نہیں چنی۔ کہا ابراہیم کی آل چن لی لیکن ایک حد تک۔ پھر کہا وہ آل عمران علی العالمین، لیکن جو عمران کی آل تھی اس کو پوری کائنات پہ چن لیا۔ تو گویا کہ دنیا میں کوئی ایسی عمران کی نسل موجود ہے کہ جس کو اللہ نے پوری کائنات پہ حاکم قرار دیا ہے۔ اب ہم نے آل کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ ابن عمران، ان کی نسل کون ہے؟ آج کے یہودی۔ کیا اللہ یہودیوں کو چن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ یہودی جو فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہوں، اللہ ان کو کبھی نہیں چن سکتا۔ موسیٰ کی آل ہو گئی خارج۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب مریم بنت عمران، مریم کے ہیں ایک ہی بیٹے حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ نے شادی کی ہی نہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی بھی آگے کوئی نسل نہیں۔ اب ہمارے سامنے بچی ہے ایک ہی ہستی، وہ ہے عمران ابن عبد المطلب کہ جس کی آل کو اللہ نے چن لیا۔ اب سمجھ میں آیا، ہم جب علی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے عمران کی آل کو پوری کائنات پہ چن لیا۔ تو جب عمران کی آل کو چن لیا تو علی مولا کائنات ہے۔ اب ممکن ہے یہاں کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ شیعہ حضرات علی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ نہ، ہم نے علی کو نہیں بڑھایا، رسول نے علی کو بڑھایا۔ رسول نے جو علی کا مقام بتایا ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول نے جو علی کا مقام بتایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ رسول نے جو علی کا مقام بتایا اس کو ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ سارے صحابہ محترم ہیں،
سب صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی علی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جو علی کا مقام وہ باقی اصحاب کا مقام نہیں۔ اب یہاں پہ میں فرق بیان کروں گا علی میں اور صحابہ میں، اگر سنیں گے تو رسول خدا نے ایک حدیث بیان کی جو مشہور ہے حدیث ثقلین کے نام سے، سنی ہوئی ہے آپ کی حدیث۔ کیا فرمایا؟ متن جو پڑھوں گا حدیث کی عبارت اپنی کتاب سے نہیں پڑھوں گا، جو صحیح مسلم میں عین عبارت موجود ہے وہ پڑھوں گا۔ کیا فرمایا رسول کریم اسلام نے؟ کہا انی تارکن فیکم الثقلین، اے لوگو میں محمد تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کہا کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ اب قرآن پہ کسی کو اعتراض نہیں، کیونکہ جب رسول نے کتاب کہہ دیا سارے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا کتاب سے مراد قرآن ہے۔ لیکن جب عزت کی باری آئی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ میں کہوں گا ہمیں کسی اور حدیث کی جانب جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اس حدیث سے ثابت کریں گے کہ عطرت سے کیا مراد ہے۔ حدیث پہ دوبارہ غور کیجئے گا، رسول نے کہا اے میرے صحابیوں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خطاب کرنے والے ہیں رسول، جن کو خطاب کر رہے ہیں وہ ہے صحابہ۔ رسول کہہ رہے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جن میں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے یہ اور جو ہیں یہ کیا اور ہیں؟ بھائی کسی اور حدیث کی جانب جانے کی ضرورت نہیں، رسول فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جیسے میری اطاعت تم پر واجب تھی ویسے ہی ان دو چیزوں کی اطاعت تم پر واجب۔ توجہ، کہا جس طرح اطاعت میری تم پہ واجب ویسے ہی قرآن اور اہل بیت کی اطاعت واجب۔ تو رسول خدا نے نتیجہ یہیں پہ دے دیا کہ جن پر اطاعت کرنا واجب ہو وہ ہے صحابہ، اور جن کی اطاعت کرنا واجب ہو وہ ہے علی۔ جس کی اطاعت کرنا واجب ہو وہ ہے علی۔ بڑھتے ہیں دوبارہ قرآن کی جانب، آج عقیدہ قرآن ہے، قرآن سے آگے کہیں نہیں جائیں گے۔ قرآن کی ہے سورہ مبارکہ بلد، خدا کیا ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ ترجمہ پیش کروں، میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ بہذا البلد، اس شہر کی۔ اب یہ شہر کون سا ہے؟ مکہ شہر۔ اللہ مکہ شہر کی قسم کھا رہا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے پیارے حبیب آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، آپ اس شہر میں بس رہے ہیں۔ پھر اللہ قسم کھاتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور اس شہر میں کوئی ایسا باپ اور بیٹا ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ اب میں آگے تفصیل بیان نہیں کروں گا، فقط بیان کر کے آپ کے اذہان پہ چھوڑ دوں گا۔ غور کیجئے گا، جب اللہ نے یہ قسم کھائی اس وقت مکہ میں 3 باپ اور 3 بیٹے مشہور تھے۔ توجہ ہو اس جملے پہ، پہلا تھا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، دوسرا تھا ابو لہب اور اس کا بیٹا، تیسرا تھا ابو طالب اور اس کا بیٹا۔ اب جس کا جو مزاج ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے۔ ہم نہیں بڑھاتے علی کو،
علی وارث قرآن ہے۔ کیوں؟ سب نے تسلیم کیا قرآن مجید کتاب ہے۔ جب کتاب ہے تو کتاب پڑھانے والا بھی کوئی چاہیے۔ کتاب پڑھانے والے کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ کون پڑھائے گا؟ ہمیں اطرت ہی پڑھائے گی یہ قرآن۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ فرق میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم پہ جو اعتراض ہے علی کو بہت بڑھاتے ہیں، نہ، علی کو تو رسول خدا نے ہر مقام پہ بڑھایا۔ اور جب ایک آدمی اعتراض کرنے لگا کہ آپ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، آپ کو سکون اور چین ہی نہیں ہے، رسول کی سیرت بھی بیان کریں، اس میں بھی علی علی کرتے ہیں۔ میں نے کہا رسول کی زندگی کا کوئی تو ایسا حصہ دکھا دو جس میں علی نہ ہو۔ رسول کی جس بات کا بھی تذکرہ کرو اس میں علی ہے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے آپ کی نظر کر دوں۔ اللہ نے جب قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، اے مومنو نماز پڑھو، جس نے نماز سن لی اس نے نماز پڑھ لی۔ اگلی آیت آئی آتوا الزکوٰۃ، اے صحابہ زکوٰۃ ادا کرو، صحابہ نے سن لیا زکوٰۃ ادا کر دی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے، صحابہ نے روزے رکھ لیے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے اپنے بندوں پر حج واجب کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ جس نے یہ آیت سنی اس نے حج کر لیا۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا، صحابہ نے جہاد کر لیا۔ اللہ نے کہا خمس ادا کرو، صحابہ نے خمس ادا کر دیا۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، اور کہا جہاد کرو میدان سے بھاگو نہیں۔ پھر اللہ نے کہا امر بالمعروف کرو، اصحاب نے کر لیا۔ اللہ نے کہا نہی عن المنکر کرو، اصحاب نے کر لیا۔ تو گویا کہ اصحاب رہتے تھے آیات کے انتظار میں۔ جب اللہ نے کہا نماز پڑھو انہوں نے پڑھ لی، پھر اگلی آیت کے انتظار میں۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، رکھ لیا، اگلی آیت کے انتظار میں۔ گویا کہ اصحاب تھے آیتوں کے انتظار میں کہ کب کوئی آیت آ جائے ہم اس آیت کے مطابق عمل کریں۔ تو علی اور صحابہ میں فرق یہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو آیتوں کے انتظار میں رہتا ہو اسے صحابہ کہتے ہیں، آیتیں جس کے انتظار میں رہتی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ علی رسول کے بستر پہ سوئے تو آیتیں آ جائے، علی شب ہجرت کو رسول کے قرض واپس لوٹائے تو آیتیں اترتی ہیں، علی جنگ میں جائے تو آیتیں اترتی ہیں، علی دشمنوں کے لیے عذاب بن جائے تو آیتیں اترتی ہیں، علی جب صاحبان ایمان کی تصدیق کرے تو آیتیں اترتی ہیں، علی جب خیبر کا دارو اڑائے تو آیتیں اترتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا فرق؟ صحابہ رہتے تھے آیتوں کے انتظار میں اور آیتیں رہتی تھی علی کے انتظار میں۔ اور جب ایک مرتبہ ہجرت ہو گئی، واقعہ آپ کے ذہنوں میں فقط اشارہ کر کے ایک نتیجہ دوں گا۔ جب ہجرت ہو گئی رسول خدا نے کام کیا، کون سا؟ جو مکہ سے آئے تھے وہ تھے سارے مہاجر، یعنی ہجرت کر کے آئے تھے، اور جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے وہ تھے انصار۔ اب رسول خدا نے ایک کام کیا، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس صحابی کا جس انصار کے ساتھ مزاج ملتا تھا رسول نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ اب جب ایک ایک کر کے سب کے بھائی بن گئے تو کسی کے دل میں مروڑ اٹھا، اس نے کہا یا علی دیکھے رسول نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپ کو ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ جانے علی کے دل میں کیا بات آئی، رسول خدا کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی
کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ ایک مرتبہ رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہا یا علی میں نے ابھی تک اپنا بھی تو کوئی بھائی نہیں بنایا، یا علی میں نے ابھی تک بھی اپنا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ اب ایک مرتبہ جب سب کے کان کھڑے ہو گئے، سننے لگے رسول اللہ کیا کہنے لگے ہیں، رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی میں نے جس کا بھائی بنایا یہ صرف دنیا میں بنایا ہے، لیکن یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اب بھی کسی کو سکون نہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے انصار کو مہاجر کا بنایا ہے بھائی، لیکن آپ بھی مہاجر ہیں، علی بھی مہاجر ہیں، اپنے لیے بھی انصار تلاش کرتے، علی کے لیے بھی انصار تلاش کرتے۔ رسول خدا مسکرائے اور کہا میں نے تو بہت تلاش کیا، نہ مجھے اپنے جیسا کوئی انصار ملا، نہ مجھے علی جیسا کوئی ملا، نہ مجھے اپنے جیسا کوئی ملا اور نہ علی جیسا ملا۔ سب کو بنایا تھا دنیا میں بھائی، لیکن کہا علی تمہیں میں بنا رہا ہوں آخرت میں بھی بھائی۔ بس ایک اور فرق بیان کر دوں، قرآن مجید کا تیسرا سورہ، تیسرا پارہ تلک الرسل، اس میں جو پہلی آیت ہے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ میرے وہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جن میں سے میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر آئے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے۔ کسی کو اللہ نے اپنا خلیل اللہ بنا لیا، کسی کو اللہ نے روح اللہ بنا لیا، یعنی اللہ نے کیا کیا، جتنے بھی بھیجے ہوئے رسول تھے سب کو ایک جیسا قرار نہیں دیا۔ اب توجہ ہو، عصمت والی بات جو میں نے بیان کی تھی، عصمت میں ہے سارے رسول برابر، لیکن سارے رسول معصوم ہونے کے باوجود بھی ایک جیسے نہیں، کسی کا مرتبہ بلند ہے تو کسی کا مرتبہ نیچے ہے۔ تو بھائی اللہ نے قرآن میں خود واضح کر دیا جب رسول معصوم ہو کر بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے تو جو اصحاب غیر معصوم ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ سب کو صحابی کا درجہ دیا رسول خدا نے، لیکن علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ تو اگر ہمارا یہ قرآن پہ ایمان ہے تو یہی ایمان ہمارا وارثان قرآن پہ بھی ہے۔ اب گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، دل تو بہت چاہ رہا تھا قرآن کے حوالے سے مطالعے بیان کروں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کبھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بس عزادارو، ایام جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں مولا حسین کی مظلومیت کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج 7 محرم آ گئی، اور 7 محرم کون سی تاریخ ہے عزادارو؟ کہ جب مولا پہ پانی بند کر دیا گیا، جب ایک مرتبہ دریا سے خیمے ہٹے تو مولا غازی عباس نے اجازت مانگی تھی آقا سے، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے میں پانی کا قبضہ چھڑوا لوں۔ تو مولا نے کہا عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا۔ عزیزانو، جب 7 محرم ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں ایک بہت ہی مظلوم یاد آتا ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یتیم پہ رحم کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے شفقت کا، تو جتنے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اور جب میرے مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے ہیں اپنے فرزندان کو وصیت کر رہے ہیں، کہا اے میرے پیارے بیٹو یتیموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ میں کہوں گا رسول خدا اتنا یتیموں کا خیال رکھتے تھے، علی مرتضیٰ اتنا یتیموں کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان مسلمانوں نے حسن کے یتیم کا خیال نہ کیا اور میدان کربلا میں ایسا ظلم کیا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ بس عزادارو،
ایک منظر آتا ہے ہمارے سامنے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو ایک پردہ کھینچ دیا جائے گا جس پہ واقعہ کربلا بیان کیا جائے گا، اور ایک مرتبہ جناب زہرا دو چیزیں اپنی خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گی، ایک کے کٹے ہوئے کلیجے کے ٹکڑے ہوں گے اور دوسروں کا تیروں پہ معلق ہوا لاشا ہوگا، اور بی بی رو کر کہے گی میرے خدا میرے ان دو بچوں کو کس جرم میں شہید کیا گیا۔ جب مولا حسن کو زہر مل گئی نا، ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین سے کہا حسین مجھے سکون نہیں مل رہا، ذرا مجھے بستر پہ لٹا دو۔ ایک مرتبہ جب مولا حسن لیٹے ہیں، روایات میں ملتا ہے 1.5 سال کا بچہ آیا مولا حسن کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ جناب ام فرما آگے بڑھی اور ارادہ کیا اس بچے کو ہٹا دیں۔ امام حسن نے کہا نہیں، قاسم میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اس کو میرے سینے پہ رہنے دو۔ میں کہتا ہوں شاید مولا کو کوئی منظر یاد آ رہا ہوگا جب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا۔ بس رضا شب عاشور آ گئی، باقی شہداء کی مائیں تو ان کو تیار کر رہی ہے، لیکن جناب قاسم کی تیاری کا ایک الگ ہی منظر ہے۔ جب مولا حسین اپنے اصحاب کی فہرست بیان کر رہے ہیں، تمہارا بھی نام شہداء میں ہے، تمہارا بھی نام ہے۔ اب جب سب کے نام بیان کر رہے ہیں، روایات میں ملتا ہے ایک آخر میں 13 سال کا بچہ بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا چچا جان میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے۔ اب مولا حسین نے جناب قاسم سے وہ سوال کیا جو نہ کسی جوان سے کیا نہ کسی بوڑھے سے کیا، کہا بیٹا قاسم تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ معرفت دیکھیے جناب قاسم کی۔ اب جب جناب قاسم نے جملہ کہا، مولا حسین نے کہا ہاں قاسم شہداء کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہے، اور پھر ایک درد بھرا جملہ امام نے فرمایا، کہا قاسم تم تو درکنار، 6 ماہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ قاسم کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا بابا یہ لعین خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا یہ خیموں میں نہیں آئیں گے، اصغر میرے ہاتھوں پہ جا کے شہید ہوگا۔ بس روز عاشور آ گیا، جناب قاسم جاتے ہیں آقا کے پاس، کہا چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے۔ مولا نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک قاسم کو دیکھا، قاسم کو دیکھنے کے بعد کہا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جب کبھی میرا دل چاہتا ہے اپنے بھائی حسن کی زیارت کروں قاسم میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، قاسم میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ اب جب اجازت نہیں ملی نا، قاسم خیمے کے پیچھے آ کے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ عزیزانو سنو گے جملہ، جب یتیم روتے ہیں نا تو بیوہ ماؤں سے کبھی ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ خیمے میں جناب ام فروا نے سنا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بی بی زینب سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے میرا قاسم رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی باہر آئی، کیا دیکھا؟ گھٹنوں پہ سر رکھ کے قاسم روئی جا رہا ہے۔ کہا بیٹا قاسم کس نے تمہیں رلایا ہے؟ کہا میں چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ کہا تمہارے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہے، تمہارے بابا نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر کہیں قاسم پہ بہت زیادہ مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس میں تمہارا حل موجود ہوگا۔ عزیزانو سنو گے جملہ، جب ایک مرتبہ تعویذ کھولا گیا اس تعویذ میں ایک عبارت موجود تھی، کہا یا بنیا قاسم اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے بیٹے قاسم جب تم اپنے چچا حسین کو تنہا بھی دیکھو، غربت کے عالم میں دیکھو اور ان کو پیاسا بھی دیکھو تو اپنی جان اپنے چچا پہ فدا کر دینا۔ ایک مرتبہ قاسم بہت زیادہ خوش ہوا، تحریر کو ہاتھوں پہ لیا، لے کر آیا چچا کے پاس، کہا چچا جان یہ دیکھیے میرے پاس بابا کا تعویذ ہے، اب آپ مجھے میں
میدان جنگ میں جانے سے روک نہیں سکتے۔ عزیزانو سنو گے جملہ، مولا نے ایک مرتبہ قاسم کو باہوں میں لیا، قاسم نے بھی رونا شروع کیا، مولا حسین نے بھی رونا شروع کیا۔ قاسم ایک جگہ گش کھا کے گرے، مولا دوسری جگہ گش کھا کے گرے۔ جب گش سے افاقہ ہوا تو کہا عباس ایک زرہ لے کر آؤ، میں نے قاسم کو میدان جنگ میں بھیجنا ہے۔ عزیزانو جب زرہ لائی گئی، اب قاسم کو زرہ پہنا رہے ہیں، لیکن قاسم کو زرہ پوری نہیں آ رہی۔ میں کہوں گا زرہ تو بنی ہوتی ہے جوانوں کے لیے، ارے یہ تو 13 سال کا نوجوان ہے، ارے اس کو کیسے زرہ پوری آئے گی؟ جب زرہ پوری نہ آئی، ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا جان مجھے زرہ کے بغیر میدان میں بھیج دیجئے، میں علی کا پوتا ہوں، میدان والوں کو بتا دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم میدان میں آئے اور ایسی جنگ کی جیسے دادا علی جنگ کیا کرتے تھے۔ عزیزانو ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پہلوان کو کہا کہ جس کا نام ازرق تھا، کہا جاؤ اس چھوٹے سے بچے کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ اس نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میرے بیٹے قاسم کے مقابلے میں جائیں گے۔ اس کے 4 بیٹے قاسم کے مقابلے میں آئے، جناب قاسم نے چاروں کو فنار کر دیا۔ اب جب ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں قاسم سے خود بدلہ لوں گا۔ اب جیسے ہی ازرق کو آتے ہوئے مولا حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا یہ ازرق 100 افراد سے اکیلا لڑتا ہے، ارے میرے قاسم کی تو ہڈیاں بھی کمزور ہے، ارے میرا قاسم بھوکا بھی ہے، میرا قاسم پیاسا بھی ہے، اس کو فتح عطا کرنا۔ ایک مرتبہ قاسم نے تلوار چلائی اور ازرق کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب عمر سعد نے دیکھا، کہا قاسم تو میرے سارے سپاہیوں کو مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اعلان کیا یہ بنی ہاشم کا فرد ہے، اس کو ایسے نہیں مارا جا سکتا، سارے مل کے اس پہ حملہ کرو۔ عزیزانو کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ اشقیاء کے مجمع میں جب قاسم ایک مرتبہ گر گئے، ایک گرز آ کر جناب قاسم کے سر پہ لگا۔ اب جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پہ آئے، کہا چچا جان آ کر قاسم کی مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین آئے، لشکر میں ہلچل مچی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ گئے، مولا حسین قاسم کے لاشے پہ آئے اور دیکھتے ہیں پامال لاشا موجود ہے۔ کہا قاسم اپنے چچا کو معاف کرنا، تم نے مصیبت میں بلایا اور میں نہ آ سکا۔ عزیزانو سنو گے جملہ، مولا نے ایک مرتبہ عبا بچھائی اور قاسم کے ٹکڑے ایسے رکھے جیسے مالی باغ سے پھول چونتا ہے، اور ایک مرتبہ قاسم کے لاشے کی گٹھڑی بنائی اور اٹھا کے خیام کی جانب چلنا شروع کیا۔ بس عزیزانو آخری جملہ زحمت تمام کروں، میں کہوں گا جب بھی کوئی جنازہ اپنے گھر آتا ہے تو وہ ہمیشہ 4 کاندھوں پہ آتا ہے، لیکن عجیب جنازہ ہے قاسم کا کہ مولا ایک ہی کاندھے پر اٹھا کے لے آئے۔ ایک مرتبہ جب خیام میں لاشا آیا، بی بی نے کہا قاسم جب اپنے بابا حسن کے پاس جانا تو کہنا اماں نے وعدہ وفا کر دیا، اپنے قاسم کو تم پہ قربان کر دیا۔ ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ارے ذنب قضائی و تسلیم اللہ۔